ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜन्नत ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जन्नत ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਐ ਅਨਮੋਲ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤੁ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাহ ਲਾ شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب ذوالجلال والکبریا کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے اس امت پر جس امت کے حصے اور مقدر کے اندر اتنا عظیم و شان اور عظیم المرتبت مہینہ مقرر فرمایا ہے کہ جس مہینے کی برکت اور جس مہینے کی رحمت اتنی وافر مقدار کے اندر اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے کہ اگر اس امت کے علاوہ کوئی اور امت ہو، کسی اور پیغمبر کا کوئی امتی ہو، وہ آدمی
اگر 1000 مہینہ بھی عبادت کرتا رہے، 1000 مہینہ اللہ کے ذکر اور شکر کے اندر لگا رہے، تو 1000 مہینے کے اندر وہ انسان وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو اس امت کا ایک ادنا فرد اس مہینے کی ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے۔ بہت ہی بڑا معزز اور مکرم مہینہ ہے جس کی عزت اور شرافت اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اگر ایک انسان صحیح معنی کے اندر اس ماہ مقدس کی عزت اور توقیر کرنا چاہتا ہے تو ماہ مقدس نے انسان کو جو کچھ سبق دیا ہے، اگر اس ماہ مبارک سے انسان وہ سبق حاصل کر لے تو یوں سمجھو کہ اس مہینے کی عزت اور برکت کا اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ اس ماہ مقدس کی خصوصیات تو بہت بڑی خصوصیات ہے، بے شمار خصوصیات اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے ایک عزت یہ بخشی ہے کہ یہ پورے سال کا سردار بن کر آیا ہے۔ ایک عزت اللہ نے یہ بخشی ہے کہ یہ پوری کائنات کے اندر افضل ترین اور معزز ترین مہینہ بن کر آیا ہے۔ ایک عزت اور شرافت اس کو یہ ملی ہے کہ اس مہینے کا نام حدیث کے اندر آیا ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے کی عزت اور شان کو بلند کرنے کی ارادے سے اعلان فرمایا کہ لوگوں اس مہینے کی خاص نسبت صرف ہے تو اللہ کے ساتھ ہے۔ جہاں اور خصوصیات ہیں وہاں اس مہینے کی ایک خصوصیت اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں یہ جو مہینہ ہے شہر الصبر و ثوابہ الجنہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ سوا جنت کے اور ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا وصف اس کا یہ ذکر فرمایا کہ لوگوں یہ جو مہینہ تمہارے اندر آ چکا ہے شہر المواسات، یہ مہینہ انسان کے ساتھ انسان کو ہمدردی کا سبق دینے کے لیے آیا ہے۔ اس مہینے کی اہم خصوصیات جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ رمضان کا، اس رمضان کی تلاوت، اس رمضان کا روزہ، اس رمضان کی تراویح، اس رمضان کا ذکر، اس رمضان کی نفل، اس رمضان کا فرض، اس رمضان کی سنت ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، رکعات ہے، صدقات ہے یا خیرات ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو اس چیز کا نام بنتا ہے ہمدردی۔ اس چیز کا نام کیا بنتا ہے؟ ہمدردی بنتا ہے۔ ہمدردی انسان کو ایک دوسرے کو ایسی نظر کے ساتھ دیکھے کہ انسان اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے والا بن جائے کہ جو کچھ میں مسلمان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان روٹی کھا رہا ہے تو دوسرا میدان میں آ گیا تو ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کی چیز دوسرے مسلمان کے حوالے کر دینا، یہ ہے ہمدردی۔ یہ کیا بنتی ہے؟ یہ ہمدردی بنتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اہم سبق یہ دینے کے لیے آیا ہے، روزے کی عبادت جب انسان کرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے یہ روزہ فرض کیوں کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک انسان کھاتا پیتا انسان ہے، اچانک اللہ پابندی لگا دیتا ہے کہ تیرے سامنے کھانا موجود ہے پر تو کھا نہیں سکتا۔ وقت سے 1 منٹ پہلے انسان پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، معقولات مشروبات استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ انسان جو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اس کے گھر کے اندر تمام قسم کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن کوئی نعمت استعمال نہیں کر سکتا۔ آخر اس کے اندر اللہ نے سبق کیا دیا ہے؟ انسان کو بھوکا یا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے اندر کچھ سبق دینا مقصد ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ اللہ نے سبق یہ دیا ہے کہ جب 1 کروڑوں پتی انسان کو میں دن بھر کھانے سے روک لوں گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ پیاس کی کتنی قیمت ہے۔ اگر بھوک لگ جائے، بھوکے انسان کو روٹی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک انسان زبان پر اس کو پابندی لگا دی کہ بولنے کی کتنی بڑی قیمت ہے، کان سے غلط بات نہیں سن سکتا، یہ بات نہ سننا، چند لمحات کے لیے کانوں کو بند رکھنا، یہ سننے والی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ان چیزوں کا تب جا کے پتہ چلے گا جس وقت انسان یہ بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا اور روزے والی عبادت سر انجام دے گا۔ روزے والی عبادت بندے کو سبق دیتی ہے کہ بھوکے انسان کی ساتھ ہمدردی کر کے اسے روٹی کھلانا، پیاسے انسان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے اسے پانی وقت پر پلا دینا، اس سے بڑی ہمدردی اور نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں، جو آدمی خالصتاً اس بھوک کو برداشت کر کے میری رضا کی خاطر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، دن قیامت کے میں جنت کے اندر اسے خصوصی انعام کے ساتھ نواز دوں گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ لوگوں، یہ روزہ تمہیں آیا ہے لعلکم، چند چیزوں سے بچانے کے لیے۔ بخل نہیں کرنا، بخیلی نہیں کرنی، کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا، لعلکم تتقون، ایسے بچ بچ کے زندگی گزارنی ہے کہ ہر گناہ سے تم نے بچ بچ کے وقت گزارنا ہے، اور ہر نیکی کے اندر دوڑ دوڑ کے تم نے حصہ لینا ہے۔ اسی لیے رمضان کا سبق ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب تک ہمدردی نہیں کرتا اس وقت تک وہ انسانیت کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ انسان انسان بنتا ہی تب ہے جب دوسرے انسان کی اس کے دل میں محبت آ جائے۔ انسان انس سے بنا ہے، محبت سے بنا ہے، مودت سے بنا ہے، پیار سے بنا ہے۔ قاری صاحب آواز اسی لیے اللہ نے انسان کو جن باتوں کا سبق دیا ہے، جن چیزوں کی اللہ نے تعلیم دی ہے، جب انسان اس تعلیم پر عمل کرتا ہے، اس تعلیم پیغمبر پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار کے اندر پھر اس کا مقام ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے اندر ہمدردی اور نیکی کا تو کچھ بدلہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر رمضان کے اندر ہمدردی کی وجہ سے نیت ہے ہمدردی کی، نیت ہے محبت کی، نیت ہے رضا الہی کی، نیت ہے خلوص کی، نیت ہے پیار کی، اور اس خلوص نیت کے ساتھ اگر بندہ ایک بندے کو روزے کی افطاری کرا لیتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، جتنا ثواب سارا دن بھوک برداشت کر کے روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے، اتنا افطاری کرانے والے کو بھی اللہ کے دربار میں ثواب اور حصہ مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو غریب آدمی ہیں، اتنی ہمت اور قوت تو ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو پیٹ بھر کے روزے کی افطاری کروا دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
یہ ہمدردی کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ نے رمضان کے اندر اتنی برکت رکھی ہے. اگر میرا کوئی غریب امتی ایک گلاس لسی کا اپنے گھر سے بنا کے آتا ہے اور انسان کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اگر ایک گھونٹ لسی کے ساتھ بھی افطار کرائے گا تو اتنا ثواب اس کو بھی مل جائے گا اور روزہ رکھنے والے کے ثواب سے بھی کمی نہیں ہوگی. بغیر کم و بیشی کے اللہ اس کو بھی ثواب دے گا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو شخص امیر ہے دل کھول کے ہمدردی کرتا ہے, روٹی کھلی کھلا دیتا ہے, روزے دار سیر ہو کے روزہ افطار کر لیتا ہے, تو میدان قیامت کے اللہ اس آدمی کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا, اس کے بعد اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی. یہ اللہ اس کا انعام رکھے گا جس نے ہمدردی کرتے ہوئے یہ کام کر کے دکھایا. اسی لیے اللہ نے رمضان کے اندر ایک تو ہمدردی کا سبق سکھایا ہے کہ روزہ ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے کی محبت دل کے اندر ڈالنے کے لیے آیا ہے, نفرت ختم کرنے کے لیے, حسد ختم کرنے کے لیے, عداوت ختم کرنے کے لیے, دشمنی ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ رمضان محبت کا مہینہ ہے. رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ محبت کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے تو محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تیرے ساتھ کوئی زبردستی جھگڑا بھی کرنا چاہے تو اسے کہے اللہ کا نام من یار, میں تو روزے سے ہوں. میں کیسے ہوں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں, میں لڑنے جھگڑنے کی کیفیت میں نہیں ہوں. یہ ہمدردی اللہ کے پاک پیغمبر نے سکھائی ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ایک نیکی کرتا ہے, ایک نیکی دنیا میں کرتا ہے, اللہ ایک کے بدلے 10 تو اسے دنیا میں نقدی بدلہ دے دیتے ہیں. 700 گنا تک اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر جب روزے والی عبادت بندہ کرتا ہے, نہ 10 کی بات ہے نہ 700 کی بات ہے, پھر وہاں اعلان ہوتا ہے کہ بندہ روزے والی عبادت کرنے کے بعد اب اس تیرے روزے اور تیری عبادت کا اجر اور ثواب میں اللہ آپ ہو جاتا ہوں. سالم اللہ اس کے ثواب کے بدلے میں آ جاتا ہے کہ بندہ سودا کر لے کہ میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا اس عبادت کے بدلے کے اندر. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر کے لوگوں کو یہ بات بتلائی ہے, واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر ہمدردی اور حسن سلوک کا پہلا بدلہ یہ ہے من جاء بالحسنہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بندہ بھی اس ارادے اور نیت کے ساتھ آیا میرے دربار کے اندر کہ وہ نیکی کرتا ہے, عبادت کا کام کرتا ہے, اچھائی اور بھلائی کا کام کرتا ہے, تو اس بندے کے لیے میں نے دنیا کے اندر اجر مقرر کر دیا. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, ایک نیکی کے بدلے کے اندر 10 نیکیاں اللہ کریم اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بدلہ تو میں نے دنیا کے اندر تیرا گزارا چلانے کے لیے عطا کر دیا ہے, باقی جو آگے تو میرے دربار میں آئے گا یضاعف لمن یشاء, اگلے جہان کے اندر جو میں نے تیرا بدلہ مقرر کیا ہوا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس اجر دی کوئی حد نہیں, اس اجر اور ثواب دی کوئی حد مقرر کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ
الحسنة فله عشر أمثالها. جے دنیا دے اندر تو نیکیاں والا جذبہ دل وچ رکھ لیندا ہے، دنیا دے اندر ہمدردی والا جذبہ پیدا کر لیندا ہے، او بندہ میں دنیا وچ بھی تینوں بھکھا مارن تے راضی نہیں رہندا، میں تیریاں روٹیاں پوریاں کردا رہا سا، میں تیرا رزق پورا کردا رہا سا، میں تیری ذمہ داری نال نال اٹھائی رکھساں. جے تو بندے نال ہمدردی کرسیں تے میں اللہ تیرے نال ہمدردی دا معاملہ کرساں. کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے بندے کو. ایک بندہ انسان نال ہمدردی پیا کردا ہے تے رحمان اس انسان نال ہمدردی پیا کردا ہے، حسن سلوک پیا کردا ہے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن چل پین کہ ہوئے چل پین چلے گئے سیدھا ابو بکر صدیق نو آدن تو بھی نال جل، کس آدن آو صدیقہ تو بھی میرے نال جل، آو میرا عمر تو بھی میرے نال جل، میں جا رہے اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر. کتھے پہ جانا؟ وہ جاگ دے پے ہو جی اج تسا نہ جاگے تو پھر ایدے نال دا خسارہ وت سال پورا نہیں ہونا میرے خیال ہے. ہاں کہ خیال ہے؟ جاگ پے ہو نا؟ چونکہ وقت تھوڑا ہوندا ہے تے گلاں بڑیاں زیادہ ہوندیاں نے، اس واسطے کوشش کردا کہ ٹائم ہی پورا لگے تے گل بھی. جے تساں درمیان وچ ٹائم جڑا ضائع کر دو پھر بڑا دکھ لگنا ہے. اس واسطے شروع تو پیا آکھنا کہ سہنے دی کوشش نہیں کرنی. ہن توجہ ہے تہاڈی. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے نال صدیق اکبر جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی نال جا رہے ہیں. پتہ لگے نبی کریم نو جو میرے نواسے بیمار ہیں، حسن بیمار ہے، حسین بیمار ہے، میری فاطمہ دے دو بیٹے بیمار ہیں، میرے لخت جگر بیمار ہیں، میرے دل دی ٹیک تے سہارا بیمار ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر جس خود ہمدردی دا سبق سکھایا ہے اس ہمدردی دے اوتے پہلے آپ عمل کیتا ہے تے تاں امت نو سبق دتا ہے. اللہ دے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جدو خبر ملی ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، او جنت دے نوجواناں دے سردار بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، علیل ہون دی وجہ نال کمزور ہو گئے تے بیماری دی حالت دے اندر گھر پئے ہوئے. حضرت نبی کریم حسن تے حسین دی تیمارداری واسطے پہ جاندے نے، بیمار پرسی واسطے چل پین، سیدھا لگے گئے اگا ونجن تے فاطمہ تے علی گھر وچ موجود ہیں، اگا حسن و حسین چار پائی تے علالہ تے بستر علالہ دے اوتے لیٹے ہوئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے ون کے شفقت تے پیار دا ہاتھ رکھے ہے، حسن تے حسین نال محبت کیتی ہے تے انہاں واسطے دعا منگی ہے جو اللہ انہاں نو صحت دے تے شفاء کاملہ عطا فرماوے تے نال نالا دے پین اللہم واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما. اے میرا پروردگارا شفا دیون والا تو ہے، شفا دیون والا اللہ دا نبی مندا پیا جو شفا میرے اپنے ہاتھ وچ وی جے میرے ہاتھ وچ شفا ہویا کائنات والےو میرا جگر حسین کدے بیمار نہ ہویا، میرا جگر کدے حسن بیمار نہ ہویا، میری فاطمہ کدے بیمار نہ ہویا. جے میرے ہاتھ دے اندر سارا کچھ ہویا لوگو میں ساریاں خیراں جمع کر لواں، برکت جمع کر لواں، کدے مینوں نقصان نہ آویا، کدے مینوں دنیا وچ دکھ نہ آویا، مصیبت نہ آویا. اے جڑا کدے مینوں دکھ پیاندا ہے، کدے مصیبت پیاندی ہے، کدے علالت پیاندی ہے، کدے بیماری
ہی پیاں دیئے کدے کوئی حالت کدے کوئی حالت کدے پیاس دی ضرورت کدے بھوک دی ضرورت کدے لباس دی ضرورت کدے صحت دی ضرورت کدے سنن دی ضرورت کدے جاگن دی ضرورت کدے سون دی ضرورت کدے چلن دی ضرورت کدے خلوت دی ضرورت کدے جلوت دی ضرورت کدے انابت دی ضرورت کدے ولایت دی ضرورت کدے حسن دی ضرورت کدے حسن دی ضرورت کدے حسین دی ضرورت کدے فاطمہ دی ضرورت کدے علی دی ضرورت کدے جلی دی ضرورت اے ضرورتاں تاں پیندیاں جو میرے ہاتھ وچ اے طاقت کوئی نہیں اس وجہ دے نال میرا حسن بیمار ہو گیا ہے میرا حسین بیمار ہو گیا ہے انہاں دی ہمدردی دے واسطے خود چل کے گئے انہاں واسطے دعا منگ کے تے دین اللہم وشف انت الشافی اے میرا اللہ ساری دنیا دا شافی تو ہے ساری دنیا دا شافی تو ہے ساری دنیا واسطے کافی بھی تو ہے انت الشافی وانت الکافی وانت المستعان اللہ مددگار بھی تو ہے شفا دیون والا بھی تو ہے ساری دنیا دا کافی حسیب بھی تو ہے اس وقت میں تیرے دربار وچ دعا کردا کہ اللہ انہاں نو ایسی شفا دے جے دوبارہ انہاں نو کوئی مرض تے بیماری لاحق نہ ہووے اے دعا پہ کر دین تے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ دے نال حضرت عمر بیٹھے ہن حضرت عمر حضرت علی نو آدن یار میرا مشورہ انجے کہ انہاں دی شفا یابی واسطے تو کوئی منت من چھوڑ تو کیا کر او جویں بندہ بیمار ہو ویندا ہے تے آدھا یار میں کاکو شاہ دے دربار تے ایک لیلا ذبح کرساں جے میری بیماری ٹھیک ہو گئی میں دمبا ذبح کرساں لیلا ذبح کرساں تے اے کالا ککوڑے جڑا دربار تے ون کے ذبح کرساں جے میں کے ہو گیا اسا کے آدن شریعت وچ منت اسا کے آدن منت منوتی آدن جا بادشاہ اسا پیر صاحب دی منت مننی ہوئی ہے اساں دربار تے پھیرا لاون دی منت مننیے چکر لاون دی منت مننیے اساں اے شفا دیاں پڑیاں جڑیاں اوتھے ون کے تقسیم کرنیاں اے دی منت مننیے اساں کالا بکرا ذبح کرن دی منت مننیے حضرت علی نو حضرت عمر آدن یار میرا مشورہ ہے کہ انہاں دو پھلاں واسطے تو بھی منت من جو اللہ انہاں نو جلدی شفا دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اچھا اے عمر میں بھی منت پیا مندا ہوں حضرت علی دی منت تے اپنی منت فرق تو آپ کری میں نہیں آتا تینوں روزن متا میرے کو کوئی سخت گل نکل ونجے تو دل تیرا دکھ نہ ونجے اس واسطے آپ فیصلہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے یا اللہ کسا بلایا ہے اللہ نو بلا کے دن اے میرا پروردگار اے میرا نافع حضور اے کل جگ دا مختار تے ساری کائنات دا قہار تے جبار تے ستارا میں تیرے دربار دے اندر منت پیا مندا کہ اصوم ثلاثۃ ایام اے میرا اللہ میں 3 روزے رکھساں جے میرے بچیاں نو صحت چ دے او میرے بچے جدو صحت یاب ہو گئے میرے حسن نو شفا مل گئی میرے حسین نو شفا مل گئی تے میں بدلے دے اندر کتنے روزے رکھساں کتنے روزے تے کس واسطے رکھساں کینو راضی کرن واسطے اور حضرت علی نے کسے قبر دا منت نہیں مننی کسے مزار تے دربار دی منت نہیں مننی حتیٰ کہ جڑے حسنین دے نانا محمد پاک انہاں دے نام دی بھی منت حالانکہ حضرت علی نو پتہ ہے جو ساری کائنات وچ انساناں وچوں ساری کائنات دا سردار محمد رسول اللہ ہے لیکن انہاں دے نام دی منت نہیں مننی آدن اللہ اصوم ثلاثۃ ایام اللہ میں 3 دنوں دی منت پہ مندا جے میں روزہ رکھساں جڑے ویلے حضرت علی نے گل کیتی ہے جے میں 3 دن روزہ رکھساں جے میرے بچیاں نو صحت مل گئی حضرت فاطمہ بھی سندی آئی حضرت فاطمہ دی علیاں تو کلا نہیں اے منت میں بھی مندی ہوں
عورتاں وچوں سیرت فاطمہ دی اپناویں تے منت منوتی اللہ دے نام دی دیویں، جے مرداں وچوں سیرت علی دی اپناویں تے منت منوتی سوا اللہ دے نام دی ہور کسے دی نہیں ہو سکدی۔ جڑے ویلے فاطمہ نے آکھیا میں کے کرساں، میں بھی ترے دیہاڑے روزے رکھساں تے حسن تے حسین جڑے منجی تے لیٹے ہن آدن ابا اما جے تساں روزہ رکھسو تاں تے کھاندے ہوئے اساں وی چنگے لگدے، اساں بھی جدوں صحت یاب ہو گئے اللہ دے دربار دے اندر شکر دی نیت نال اساں بھی ترے روزے رکھسو، اساں بھی کتنے رکھسو؟ ہن تریاں بندیاں منت من لئیے، حسن حسین دی منت اللہ دے نام دی، فاطمہ دی منت اللہ دے نام دی، تے علی دی منت تے تیری منت۔ ہن تیرا علی نال ہے کوئی واسطہ؟ الزام ساڈے تے لانا کہ بادشاہ اہل بیت نو نہیں مندے، اہل بیت دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جو اہل بیت ہوندے کون ہیں۔ جے اہل بیت دی تعریف سننی تے ول مسجد اسامہ آیا کر، آ تینوں قرآن تے سنت جو کڈ کے وکھاواں کہ اہل بیت اون جنہاں دے اوتے اللہ خصوصی فرشتے مقرر کردا ہے دعا کرن واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ گئے، بناؤ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، حسنین کریمین۔ حضرت علی نے خوشی دے اندر آکھیا جو اج راتی اساں کے رکھسا روزہ رکھسا، جڑے ویلے صبح سویرے اٹھے روزے واسطے بچے بھی تیار ہو گئے، فاطمہ تو زہرا تیار ہے، علی المرتضی بھی تیار ہو گئے، ہن روزہ رکھن دا ٹائم آ گیا ہے، لیکن کھانے واسطے گھر کوئی کھانے واسطے آو دنیا دے اندر حضرت علی نو مشکل کشا آکھن والے آتے نو دساں جو اہل بیت کنے وقت دنیا تے گزار گئے۔ حضرت علی ویکھیا جو گھر وچ کوئی شے کوئی نہیں، اللہ دی رضا واسطے آدھے او فاطمہ پانی پی کے روزہ رکھ لاؤ، منت ضرور پوری کرنی ہے جو اللہ نال وعدہ کیتا ہے، سانو کھانے پینے دی کوئی شے نہیں ملدی تا خیر ہے، لیکن منت ضرور پوری کرنی ہے جو اللہ نال وعدہ کیتا ہے۔ حضرت علی نے پانی پی کے روزہ رکھ لیا ہے، بچیاں نے بھی پانی پی کے روزہ رکھ لیا ہے، فاطمہ تو زہرا بھی انہیں روزہ رکھ لیا ہے۔ صبح سویرے حضرت علی اٹھے نے تے سیدھا لگے گئے نے کہ یہودی دے کول جدا نام شمعون ہے، شمعون یہودی دے کول ون کے آدن و یارا سانو کوئی چیز دے دیویں جڑی اساں مزدوری تیری کر لواں، شام نو سانو اجرت چا دیویں بدلہ چا دیویں تے اسی تیرے کول لے لواں۔ یہودیاں دا اے لے لو گٹھڑ، ایک گٹھڑی لے لو روح دی، اے دا سوتر بناونا تے دھاگا بناونا۔ حضرت علی فرماندے مینوں گٹھڑی دے دے، اس گٹھڑی نو ہاتھ لگنے نو محمد دی بیٹی فاطمہ دے، وہ جڑی اپنے ہاتھاں نال محنت مزدوری کر کے چکیاں پیس کے تے چرخے چلا کے تے گزارا کرن والی فاطمہ ہے۔ وہ یہودیاں اس تیرے روح دی گٹھڑی نو فاطمہ تو زہرا دے بڑے عظیم و شان ہاتھ لگنے تے مزدوری کرنی ہے۔ وہ آدا اے ایک گٹھڑی لے ونجو، اے دا سوتر مینوں بنا کے واپس دیو، میں تانوں اے دے بدلے دے اندر 3 ٹوپے جو دے دیساں، 3 ٹوپے جاؤ دے تانوں میں دے دیونے نے۔ حضرت علی لے کے چل پینے نے، آ کے دنیا فاطمہ او فاطمہ اے میں لے کے آیا روح دی گنڈڑی، ایک یہودی دے کول لے کے آیا، اے جے تو سارا سوتر بن وجنا ہے تے اے دے بدلے وچ سانو 3 ٹوپے جاؤ دے ملنے نے۔ حضرت فاطمہ شروع بسم اللہ پڑھ کے تے شروع ہو گئی، صبح سویرے روزے دی حالت دے اندر ہے تے روزہ بھی صرف پانی دے نال رکھیا ہوا ہے، رج کے روٹی بھی نہیں کھادی ہوئی۔ حضرت فاطمہ سارا دن لگی رہی ہے، چرخا کت دیاں سوتر بنا دیاں، شام نو تیسرا حصہ بنا کے تیار کر دیتا ہے۔ حضرت علی وہ حصہ جا کے ٹر پیندن یہودی دے کول، آدن اے لے جڑا حصہ تیار ہو گیا لے تے سانو اجرت دے دے۔
جلدی جلدی ون کے انہوں دیتا ہے. اس آکھیا چلو جتنا تساں بنائے تیسرے حصے دے بدلے دے اندر ایک سا جو ٹوکری دے دیتی ہے. حضرت علی چاہ کے ٹر پیندن آ کے سیدھا لگے ہیں فاطمہ تو زہرا نو دتا نے. انہاں بڑیاں بابرکت ہتھاں دے نال سا بیٹھی کر دیے آپ بھی کر دیے خادمہ تے نوکرانی بھی آپ انہاں چوواں نو صاف کر کے وت چکی دے اندر پا دیتا تے ون چکی بھی آپ ہی چلا دیے. جو پیسے گئے آٹا تیار ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ نے آٹا کن چھوڑیا ہے. شام نو افطاری دا ٹائم جدوں نیڑے لگ گیا حضرت فاطمہ تو زہرا نے 5 روٹیاں پکائیں. کتنی روٹیاں پکائیں؟ 5 روٹیاں پکائیں نے. 5 اس واسطے پکائیں جو نال گھر وچ ایک لونڈی ویراں دی فضا. کون؟ فضا لونڈی ویراں دی. او جڑے ویلے حضرت علی منت پہ مندیاں بچے بھی منت پہ مندیاں. فاطمہ بھی آکھے روزے رکھسا تے جڑی لونڈی بیٹھی ہو سکے میں علی دے گھر ہوواں تے میں انجے رواں میں بھی روزہ رکھسا میں بھی کی کرساں. او پورا گھرانہ علی المرتضی دا چھوٹیاں تو لے کے وڈیاں تک مرداں تو لے کے بچیاں تک عورتاں تک جتنے بھی ہیں سارے روزے دی حالت دے اندر ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا نے 5 روٹیاں اس نیت نال پکائیں جو ایک میری ایک علی المرتضی دی تے 2 حسنین کریمین دیاں تے 5ویں حضرت فضا واسطے او جڑی لونڈی گھر وچ راندی ہے. 5 روٹیاں تیار ہو گئی ہیں. حضرت علی المرتضی سیدھے لگ گئے نماز پڑھن واسطے. ون کے مغرب دی نماز حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ادا کیتی ہے. فرض نماز ادا کرنے تو بعد واپس چلے آندے خوشی خوشی جو ونیا روزہ کھولا روٹی کھانی ہے بےتاب. اس نیت نال دوڑ دوڑ کے آئے. اگا فاطمہ تو زہرا نے دسترخوان بچھایا ہے. پانی موجود ہے روٹی موجود ہے. حسنین کریمین کھانے واسطے تیار بیٹھے. فاطمہ تیار ہے فضا تیار ہے. علی دی لگی ہوئی انتظار ہے. حضرت علی جو ہی پہنچے دسترخوان دے اوتے بیٹھے. ہاں جی پڑھو قلوب بسم اللہ. کھاؤ جی اللہ دا نام لے کے شروع کرو. اجے لقمہ توڑن لگن تے دروازہ کھٹکے. لقمہ توڑن لگن تے دستک آئیے دروازے دے اوتے. یہ ایک بندہ کے آواز کھڑا دیندا تے آدا یا اہل بیت محمد انا مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی مما تاکلون اطعمکم اللہ من مواعد الجنہ. او فقیر آواز دے کیا دے او محمد دے گھرانے والے ہو او اہل بیت والے ہو. انا مسکین من مساکین المسلمین. میں مسلماناں وچوں ایک مسکین آیا جڑا بھکھاں دا ماریا ہویا. اللہ دا نام ہے اطعمونی مما تاکلون. جڑا کچھ آپ کھانے واسطے رکھے ہوئے او دے وچوں مینوں بھی دے دیو. اطعمکم اللہ من مواعد الجنہ. اللہ پاک تانوں جنت دے کھانے دے سی اس نیکی دے بدلے دے اندر. حضرت علی لقمہ پہ توڑ دین. فاطمہ لقمہ پہ توڑ دیے. فضا لقمہ پہ توڑ دیے. حسنین کریمین لقمہ پہ توڑ دین. آپ بخ لا کے اندازہ تک کیتی بیٹھے ہو اگر صبح انسان نو سحری کھان دا ٹائم نہ ملے پانی پی کے روزہ رکھے تے شام تک کنج گزر دیے. کنجے گزر دیے. مسیتی جاوے تے آتا یار ڈھڈے وچ چوہے پہ پھرنے کوئی شے وچ کوئی نہیں. بڑی پریشانی ہوندی ہے نا. حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی اے حالت ہے کہ صرف پانی نال روزہ رکھے ہوئے. معصوم بچیاں بھی انجے کیتا ہے. فضا بھی انجے کیتا ہے. فاطمہ نے بھی انجے کیتا ہے. اگا مسکین نے جدوں آواز لائی ہے حضرت علی اپنی روٹی چاہ کے دیون واسطے ٹر پین. فاطمہ دی علی میرا حصہ بھی لائی ونج.
جدوں فاطمہ نے آواز دیتی ہے حسنین کریمین دے ابا ساڈا حصہ بھی لئی ون، جدوں ساریاں نے دتا ہے فضا دی میں بھی پیچھا نہیں رہنا میرا بھی لے ون، سارا کھانا لے کے مسکین نو دے دیتا ہے۔ دوبارہ پھر وہی حال ہے، فباتوا جیاء الا الماء، وت ساری رات پانی تے گزاری، ساری رات پانی اتے گزار دیتی، صبح روزے دا ٹائم ہویا تے سارے اٹھ کھلن کہ ہن دوسرا روزہ رکھنا ہے۔ منت کتنے روزہ دی ہے؟ 3 روزیاں دی منت ہے، وت دوے روزے واسطے تیار ہوئے نے، اگا ویکھیے تے گھر وچ کوئی شے موجود کوئی نہیں، وت پانی پی کے سارے بندیاں نے روزہ رکھ لیا۔ صبح سویرے حضرت علی تے حضرت فاطمہ نے اپنی محنت مزدوری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صبح تو لے کے شام توڑی حضرت فاطمہ نے چرخا چلا کے تھوڑا جہا سوتر بنا کے دیتا کہ دے آ تے دا بدلہ او دے کولوں لے آ۔ حضرت علی چل پین یہودی نو ون کے دیتے نے، اس پھر ایک سا جو دے دیتے، فاطمہ نے اپنے ہاتھاں نال صاف کر کے چکی دے اندر پیس کے آٹا بنا کے تے 5 روٹیاں دا آٹا تیار ہو گئی ہے۔ حضرت علی نماز تے چلے گئے، واپس آویں تے دسترخوان لگوئے، ہن خوش ہو گئے، چلو اج رج کے کھاساں، اج وڈے مزے دے نال کھاساں، اج تا ساڈے کولوں پوچھنے والا کوئی نہیں، اج تا کوئی فقیر بھی کوئی نہیں، کوئی جڑا آیا تے کل سب کچھ لے کے لگا گیا ہے۔ حضرت علی جو ہی پہنچتے نے اگا جڑے ویلے بیٹھے نے لقمہ توڑن لگن تے آواز آئی ہے، یا اہل بیت انا یتیم، او محمد دے گھر والے او میں یتیم آیا کھلا، میرے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے او بھی بھوک دی وجہ نال نڈھال تے کمزور ہو گئے، میں آپ بھوکا پیاسا کٹ کٹ کے کمزور ہو گیا وا، اس بھوک دی وجہ نال اتنی کمزوریاں آ گئی ہیں، اللہ واسطے کوئی روٹی مانی دے دیو آ گزارا چلا لویے۔ حضرت علی اپنی روٹی چاہ کے ونجن لگے نو فاطمہ دیے ساڈا حصہ بھی نال لے ونجو۔ انہیں حسن حسین آتا ہے، انہیں فضا دیے 5 روٹیاں لے کے تے یتیم دے حوالے کر دیتی نے، آکھے ونج و یار تو گزارا کر، ساڈا اللہ کافی، ساڈا اللہ کافی ہے۔ باتو جیاء الا الماء لا یذوقو الا الماء، رات انجے بھوک نال گزاری ہے سوا پانی پینے دے ہور کوئی شے کوئی نہیں۔ صبح تیسرے روزے دا ٹائم آ گئی ہے، منت پوری کرنی ہے، تیسرا روزہ رکھن واسطے تیار ہو گئے، جو ہی تیار ہوئے نے تے گھر وچ کھانے واسطے کوئی چیز کوئی نہیں، آکھے رکھو بسم اللہ پڑھ کے پانی نال، سارے تیار ہو گئے، پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ صبح پھر حضرت فاطمہ نے محنت کی، وقت کچھ سوتر تیار کیتا، شام دے نیڑے حضرت علی او یہودی دے کول لے ویندے نے، ون کے او دے کولوں او ٹوپا جو دا لے کے آ جاندے۔ حضرت فاطمہ نے اسے ترتیب دے نال تیار کیتا ہے، آٹا بنایا ہے، گن کے تیار کر کے تے روٹیاں لائیاں نے، تے جدوں افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے، حضرت علی نماز پڑھ کے واپس اگے دسترخوان لگایا ہے، روٹی دا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ 2 دنوں دے بھوک پیاس دی وجہ نال کمزور ہون والے بندے نڈھال ہوئے، پر کمزوری دی وجہ نال جو ہی کھاون لگے تے آواز آئی ہے، یا اہل البیت ان الکفار اسرون وکیدونا ولم یطعمونا، او محمد دے گھر والے او میں قیدی آیا کھلاواں، کافراں نے سانو قید کیتا ہوئے تے قیداں وچ بند کیتا ہے، ولم یطعمونی روٹی بھی سانو نہیں دیندے، قیدی ہے کھلے بھوک پہ مردے ہیں، بڑی شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی چیز ہووے تو ساڈے والے پاسے بھیج دیو۔ حضرت علی انجے ترتیب نال اٹھن لگے تے سارے آکھے
ساڈا حصہ بھی لے ونجو اللہ دے نام تے سب کچھ قربان ہے بھوک برداشت کر لے سا اللہ دا نام خالی واپس نہیں لوٹاونا او لے کے ٹر پے نے حضرت علی نے سب کچھ دے دیتا ہے ہن اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں 3 روزے منت دے پورے کر لین چوتھے روز صبح سویرے اللہ دے پاک پیغمبر اتفاقی ملاقات دی نیت نال فاطمہ تو زہرا دے گھر دے اندر آئے نے اگاں ویکھن تے فاطمہ تو زہرا دی حالت نو قد لصقا بطنها من شدت الجوع وغارت عیناها اگا ویکھن تے حضرت علی کمزور نظر آندے حسنین کمزور نڈال نظر آندے فاطمہ نو ویکھن تے گھر دے کونے چ مصلی بچھا کے تے اللہ اللہ پی کر دی مصلی بچھا کے کسا یاد بھی کر دی اللہ دا ذکر بھی کر دی تے اللہ دی یاد چ لگی ہوئی ہے حالت کیا دیکھیے قد لصقا بطنها اے پیٹ کمر دے نال لگ گئی ہے بھوک دی وجہ نال بھوک دی شدت دی وجہ دے نال وغارت عیناها کمزوری دی وجہ نال اکھاں اندر اندر جا رہی نے گڑیاں جا رہی نے اندر والے پاسے جا رہی ہیں اتنی کمزوری ویکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے رو پے نے دکھ تے افسوس دی وجہ دے نال آدن واغوسا اہل بیت محمد یموتون جوعا واہ بے پرواہ محمد دے گھر والے بھوک دی وجہ دے نال موت دے قریب پہنچے پہنے کمزوری اتنا انہاں دے اوتے آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر جے یہ گل پہ کر دین تے اتو جبریل آ گئی ہے قرآن چاہنے پر ایسا کون آ گیا اتو جبریل امین آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ افسوس پہ کر دین افسوس دی نیت نال اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اتنی دیر دے اندر جبریل امین تشریف لائے نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت فاطمہ دی حضرت علی دی حسن حسین دی اس فضہ دی جیڑی حالت بنی ہوئی ہے اس حالت دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو آ کے وحی دے ذریعے پیغمبر نو اے سارے اہل بیت دی حالت سنائیے اور انہاں دے شان وچ اللہ قرآن دیا آیتاں نازل کر دیتی ہے کہ اتنے ہم درد انساناں دے محمد دے گھر والے محمد دی بیٹی محمد دے نواسے علی المرتضی داماد فاطمہ بیٹی حسنین نواسے نے فضہ لونڈیے اس گھر وچ اتنا تعلیم محمد دا اثر ہو گیا ہے اتنا رمضان دا اثر ہو گیا ہے کہ انسان دی ہمدردی دے اندر اپنے آپ نو موت دے قریب کر دیتا ہے پر بکھے انسان نو ویکھ کے برداشت نہیں کیتا او آ کے تے آیت نازل ہو گئی ہے اللہ کریم فرماندے نے ون جبریل جی رب جلیل میرے پاک پیغمبر نو قرآن دے کے آ ان فاطمہ تے علی تے حسنین تے فضہ دے متعلق ون کے دسا جو انہاں لوگاں دا اللہ دے ہاں کتنا بڑا مقام ہے ہمدردی کیتی نے تے اللہ شان بیان کیتا کہ نہیں کیتا اللہ فرمانے یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللہ نے اے آیات نازل کی دیاں
سورۃ الدہر دے اندر کہ میرا پیغمبر یوفون بالنذر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. میرا پیغمبر ایو جا لوگ دنیا وچ موجود ہیں جڑے اپنی نظراں پوریاں کردے نے، اپنی منت منوتیاں نو پورا کر دین، چاہے انہاں نو پیٹ دیاں بکھاں برداشت کرنیاں پے ونجن، تکلیفاں تے مصیبتاں چاونیاں پے ونجن، او قیامت دے عذاب تو ڈردیاں ہویا ضرور بھی ضرور اپنی منت نو پورا کر دینے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ تے کھانا کھلانے انہاں لوگاں نو عَلَى حُبِّهِ، اور کوئی نیت نہیں، صرف میری وجہ نال. وجہ کس دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جی اہل بیت جیڑا کام ہی کر دین کیدی رضا واسطے، اللہ دی رضا واسطے، او میری رضا واسطے کم پہ کر دینے تے کنج پہ کر دینے. مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین آوے تاوی دے دین، یتیم آوے تاوی دے دین، قیدی آوے تا اساں وی دے دین. تے اللہ کیوں دے دینے؟ آخر آپ نہیں کھاندے تے سب کچھ انہاں نو کیوں دے دین؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماندا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس واسطے دین تاکہ اللہ راضی ہو ونجے. کون راضی ہو ونجے؟ ہم دردی انسان دی کر رہے تے بندہ اللہ دی رضا واسطے. کیدے واسطے؟ اے نہیں جی اج ہمدردی کرے کل آ کے تیرے نال انج کیتا تو بڑا جوان آ گیا، تو بڑا بادشاہ آ گیا، بڑا عزت والا آ گیا، تیری عزت ہی میں کرتا رہ گیا، تینوں روٹیاں میں کھلانا رہ گیا، پالدا میں رہا، تو اج میرے خلاف گلاں کردا ہے. اے بھاویں لکھاں دی خدمت کیتی اس گل کرن نال محمد پاک آ دن سب کچھ برباد ہو گیا، او دے کھلانے دا فائدہ کوئی نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، جڑا کچھ بھی کیتا ہے انہاں اللہ واسطے کیتا ہے، جنہاں نوں انہاں دتا ہے انہاں کولوں بدلہ لیون دی نیت نال بھی نہیں دتا، انہاں کولوں شکریہ اکھواون دی نیت نال بھی نہیں دتا، خالص اللہ دی رضا واسطے دے دیتا. کیوں کیتا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، صرف میرے ڈر دی وجہ نال جو کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے جے انہاں میری وجہ نال کیتا ہے، اے میرا محمد پاک دس دے اپنی فاطمہ نو، دس دے اپنے علی نو، دس دے اپنے حسنین نو، دس دے اس فضا لونڈی نو کہ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. اے میرا پیغمبر انہاں نو دس دے کہ آخرت وچ تساں بچ گئے ہو. آخرت آخرت اندر جڑا مواخذہ ہونا ہے، جڑی گرفت پکڑ ہوندی انسان دی، اللہ فرماندا ہے اس کو تانوں میں بچا لے تے تساں کنج آسو آخرت دے اندر. ولقاہم نظرۃ وسرورا، اللہ فرماندا جڑے ویلے آسو تواڈیاں اکھاں میری ملاقات دے نال ٹھنڈیاں ہووے سن، تواڈے دل نو سرور پہنچا سا. اج تواڈیاں اکھاں او میری وجہ نال کمزور ہو گئیں، کل تواڈیاں اکھاں نو نور دے ساں، کل تواڈیاں اکھاں نو سرور دے سا، کل تواڈیاں اکھاں نو پر نور بنا دے سا، تواڈے دلاں وچ سرور پا دے سا. اور ساریاں چیزاں اللہ کیوں انہاں نو پیا دیندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جزاہم بما صبروا، انہاں آپ صبر کر لے تے انسان دی بخ برداشت نہیں کیتی، ہمدردی کیتی ہے. ہن بدلہ کیا؟ جنت و حریرا، اللہ فرماندا ہے ریشمی لباس بھی دے سا تے جنت بھی انہاں نو دے سا، ریشمی لباس بھی دے سا تے انہاں نو جنت بھی دیونی ہے. ہمدردی انسان نو اللہ نے سکھائی ہے، اسے رمضان دے اندر سکھائی ہے کہ بھوک مرے تے تاں بھکھاں دا پتہ لگ ونجے، پیاس لگے تے تاں پیاسے دا پتہ لگے، ننگا ہوے تے تاں کپڑے دی قیمت دا پتہ لگے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے، کتھے بیٹھے ہوئے؟ ٹائم تھوڑا رہ گیا تے گل لمبی ہو گئی ہے، کیا خیال ہے؟ سن لے سو.
اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے، صحابہ کرام دا حلقہ لگا ہوا ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دے پاک رسول تشریف فرمائے، جلوہ فروز ستاریاں دے اندر 14ویں دا چن بیٹھا ہے، ستاریاں دے اندر اصحابی کالنجوم، اللہ فرماندا ہے، اللہ دے پاک رسول فرماندے لوگو میرے یاراں نو اج سمجھو جویں آسمان دے ستارے ہوون، اے ستارے بندن تے میرا محمد ہدایت دا چن ون کے بندا ہے، 14ویں دا چن جلوہ افروز ہو کے بیٹھا ہے، اتنی دیر دے اندر ایک آ گیا ہے دیہاتی تے عربی، جنگلی بندہ آ گیا ہے، فقیر بندہ آ گیا ہے، لباس کوئی نہیں، کم دا لباس کوئی نہیں، بکھاں دے نال ماریا ہوئے، پیاساں دے نال ماریا ہوئے، سیدھا نبی کریم دی خدمت دے اندر آ گیا ہے، آ کے آدھا یا نبی اللہ انا جائی الکبد، اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آ گیا اے رابی دیہاتی فقیر تے مسکین بندہ، میں تیرے دروازے تے اج آیا وا، اس نیت نال آیا کہ جا الکبد، میں تیرے کول آیا بھوک برداشت کر کے، اس حالت دے اندر آیا کہ جاری الجسد فاقسنی وفقیر فارشنی، میں فقیر بن کے آیا، بھوکا بن کے آیا، فاطعمنی مینوں کھانا کھلا، جاری الجسد فاقسنی، میں ننگا ہو کے آیا، میرے کپڑیاں دا انتظام چ کرو، میں سواری تو بغیر پیدل چل کے آیا، مینوں سواری دا انتظام کر کے چ دیو۔ ہن ہمدردی پھر دیکھو، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے آندا ہے کہ فقیر جدوں کوئی سوال چ کریا، اگر محمد پاک کولوں دیون دی طاقت نہ ہویا تے اینجا سونا جواب دین جو بغیر لون دے بھی فقیر راضی ہو کے ویندا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک آپ آخیا میرا پیغمبر اما السائل فلا تنہر، اے میرا پیغمبر یہ فقیر تیرے کولو آ ونجے، جے کوئی شے کول نہ ہووی تے اوکھا جواب نہ دیتا کر، اوکھا جواب تے اساں کی کردے ہیں؟ آدھا ویندا ہی کہ چاواں ڈنڈا اجے کھلتا ہے، یہ ساڈا جواب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کولو فقیر آیا ہے، آدھا میرے کو لباس کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، میرا کوئی انتظام چا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر آدھر یارا قسمت نو آکھ جے میں محمد دے گھر وچ اج کوئی شے کوئی نہیں، میرے گھر وچ ہے ساری دنیا دا سردار، گھر تے حالت ہے جو کوئی شے موجود کوئی نہیں۔ اے فیصلے کس دے نے؟ کسے نو بکھا رکھے تے بھاویں رجا رکھے، امیر بناوے غریب بناوے، ساری دنیا دا یتیم ہووے تے نبوت دے کہ سردار بنا دے، دنیا دی حالت ہے کہ جھوپڑی بنی ہوئی ہے، کوٹھی بھی کوئی نہیں، بلڈنگ ہی کوئی نہیں، گھر اتنی چیزیں ہی نہیں جو رات دن رج کے روٹی کھا لویں۔ ہمیشہ اللہ دے پاک پیغمبر زندگی دے اندر ایک دن کھانا کھایا تے دوے دن ملیا کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فقیر نو آدن و یارا قسمت نو آکھ جو اج میں محمد دے گھر وچ کوئی شے موجود، پر میری شریعت اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، میں او بیان چ کردا وا، او دے مطابق عمل چ کرتے اللہ تیرا انتظام کر دے سی۔ اللہ نے میری شریعت وچ اے قانون بنایا ہے کہ جڑا بندہ ایک تا او ہوندا ہے جڑا نیکی آپ کر لوے او بھی نیکوکار ہوندا ہے، ایک او بندہ ہوندا ہے جڑا نیکی کر تا نہیں سکدا پر نیکی دا رستہ وکھا دے۔ علی الخیر کفائلہ، میری
شریعت دے اندر اللہ نے ایک اے ضابطہ بنا دیتا ہے کہ جڑا بندہ نیکی نہ کسے نو رستہ دکھا دے اس رستہ ویکھن والا جڑا ون کے نیکی کرسی او ثواب وکھاون والے نو بھی اللہ دے دیونا ہے. چلو یار فقیرا میرے کول تا دیون واسطے کوئی شے کوئی نہیں جڑی میں تینوں دے کے راضی کر لواں، البتہ تینوں رستہ وکھا دینا، تینوں رستہ وکھا دینا. طلق الہ حجرت فاطمہ ونج میری بیٹی فاطمہ دے گھر لگا ونج متا اتھا کچھ بچہ کھچا مل ونجی تے تیرا گزارا چل ونجے. فقیر نو جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے رستہ دسیا حضرت بلال نو آدن ونج وے بلال متا فقیر دھکے ودا کھاوے تے علی دا گھر اینو نہ ملے توڑ دروازے تے پہنچاوا. حضرت علی دے دروازے اتے چھوڑ کے آ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال فقیر نو لے کے تے ٹر پین سیدھا لگے گئے ون کے تے فاطمہ دے دروازے دے اتے خلار دیندا کہ اے فاطمہ دا گھر رہی، اے محمد دی بطول دا گھر رہی، اے محمد دے گھر اصول دا گھر رہی، محمد دی با بطول دا گھر رہی، دل نو قبول دا گھر رہی، با اصول دا گھر رہی، فاطمہ تو زہرا دا گھر رہی، اللہ دے پاک پیغمبر دے جگر گوشے دا گھر رہی. اے گھر رہی تینو وکھا دیتا ہے. فقیر نو جدو گھر نظر اہل البیت النبوہ یا اہل البیت النبوہ، او نبوت دے گھرانے والے ہو، او نبوت دے گھرانے والے ہو. ومختلف الملائکۃ جبریل الروح الامین، او گھرانا جے دے گھر جبریل امین دے بھی آنے جانے لگے رہندے، فرشتیاں دے بھی آنے جانے لگے رہندے نے. او نبوت دا خاندان تے عزت والا گھرانا. میں بکھی حالت دے اندر آ گیا، میں مسکین تے فقیر آ گیا، میرے واسطے کوئی روٹی دا انتظام چا کرو، میرے واسطے کھانے دانے دا انتظام چا کرو. او فقیر جدو آواز دیندا ہے حضرت فاطمہ تو زہرا اعلان سن دیے، آواز سن کے آ دیے اے بندہ کون ہے جڑا اتنیاں گلاں پیا کردا ہے کہ نبوت دے گھرانے والے ہو. و محبت جبریل الروح الامین، او جبریل تے وہی قرآن دے مرکز گھر بنن والے ہو، او نبوت دا مرکز بنن والے ہو، او فرشتیاں دی آمد تے رفع دا مرکز بنن والے ہو، او عزت احترام دے گھر والے ہو، او سید زادے ہو، احترام والے ہو تے عزت والے ہو تے شاہ صاحب ہو تے بڑے عزت والے ہو. اے عزتاں تے اے عزتاں تے اے عزتاں. جدو اتنیاں لمیاں گلاں کیتے حضرت فاطمہ دی من انت ھذا من انت یا ھذا، اے کون ہے جڑا اتنیاں سانو دعاواں پہ دیندا ہے، اتنیاں تعریفاں دے نال ساڈے کولوں اج منگل واسطے آ گیا ہے. اگوں دے میں فقیر ہاں، میں عربی تے دیہاتی بندہ ہاں، میرے کولوں کھان واسطے کوئی نہیں، لباس میرا کوئی نہیں، سواری میری کوئی نہیں، مسکین بن کے آیا، یتیم بن کے آیا، فقیر بن کے آیا، سائل بن کے آیا، منگتا بن کے آیا، تساں دے دروازے تے چل کے آیا. پہلے میں گیا تیرے ابے محمد دے گھر، اتھے تا کوئی شے ملی کوئی نہیں، او تیرے محمد نے تیرے گھر بھیجے فاطمہ، تا میں چل کے آیا، جے کوئی شے ہوے تا دے دے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی نے جدوں فقیر آیا 3 دن پہلے میرے گھر وچ بکھی بکھی، 3 دن تو علی نے کچھ نہیں کھادا، میرے بچے نے کچھ بھی نہیں کھادا، فاقے فاقے پہ گزر دے نے، بکھا بکھا پہ گزر دیا نے، کوئی شے کھان پین واسطے موجود. 3 دن تو جدو فاقے در فاقے پہ گزر دے اچانک فقیر بھی منگل واسطے آ گیا ہے. فاطمہ تو زہرا دا اللہ دا نام سن کے دل ہل گیا ہے، لگی گئی ہے سیدھا جڑے گدے تے ستا پیا حسن، جڑے گدے تے ستا ہوئے حسین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، جڑے چمڑے دے گدے اتے آرام پہ کر دین تے ستے ہوئے نے، انہاں کلوں گدا چمڑے دا نکال لیندی تے سیدھا لئی آئی فقیر دے کول دی اے لے ون.
خذہ وبعہ اے لے ون اسے چمڑے والے گدے نو بازار وچ ویچ کے تے اپنا گزارا چلا لے. جدوں حضرت فاطمہ نے حسنین کریمین دا گدا چمڑے دا بنایا دتا ہے فقیر دیا بنت محمد اے محمد دی بیٹی ذرا غور تا کر میں کس حالت چایا تے تو مینوں کی شے پی دیندی ہے میں تا بھکھا مینوں بھوک لگی ہے روٹی دی ضرورت ہے تو چمڑے دا ٹکڑا پی دیندی میں تا ننگا میرے کولوں کم دا لباس نہیں میں لباس تبدیل کرنا چاہندا ہاں میرے کولوں گھر تک پہنچن دا کرایہ تے سواری کوئی نہیں میں تا او انتظام کرنا چاہنا اے چمڑے دے ٹکڑے نال میرا تا کچھ نہیں بندا. حضرت فاطمہ دے دل تے اکھاں تے دل رو گیا فقیر دیاں گلاں سن کے. حضرت فاطمہ دے گل دے اندر ہارے فاطمہ دے گل دے اندر جلدی جلدی اپنے گل وچوں ہار اتار کے دے خذہ وبعہ اے اللہ دا بندہ اے میرا ہار لے ون اس نو بیچ کے تے اپنا گزارا کر. ہمدردی انسانیت کی پی ہوندی ہے انسانیت دی ہمدردی واسطے اپنے گلے دا ہار اتار کے فاطمہ تو زہرا نے فقیر دے حوالے کر دیتا ہے. فقیر خوشی خوشی لے کے نس پیا سیدھا لگایا الی رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آ کے آندا ہے یا رسول اللہ میں تساں دے آکھنے دے نال لگا گیا تساں دی لفتے جگر دے گھر دے اندر ون کے تے سوال کیتا ہے انہیں سوال دے بدلے دے اندر مینوں گلے دا ہار اتار دیتا ہے مینوں قسم اس رب دی جس تینوں نبوت رسالت دیتی ہے تیری فاطمہ دے گھر ہور کوئی شے موجود کوئی نہیں سی جو کچھ موجود ہے گلے دا ہار اتار کے میرے حوالے کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے گل سنی تے آنسو رواں دواں ہو گئے. محمد دی داڑھی مقدس تر تر ہو گئی ہے. فاطمہ دے گھر دی حالت سن کے اتنی دیر دے اندر اٹھ کھلے عمار بن یاسر. کون اٹھیا ہے؟ عمار بن یاسر اٹھ کھلے اللہ دے پاک پیغمبر نو او فقیر آدا یا رسول اللہ ہن اج کرو ایک کم کیتا وے تے دعا وی میرا کر چھوڑو میرا گزارا کروایا مینوں گھر دسیا اتھوں مینوں خیرات تا مل گئی ہے اج کرو اے ہار میرا کسے طریقے نال بچوا دیو ہار کے کرو اے ہار میرا بکوا دیو بازار دے اندر تے منڈی دے اندر تاکہ میرا گزارا چل ونجے. نبی کریم دی محفل دے اندر حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہیں اٹھ کے آدھے یا رسول اللہ جے اجازت ہووے تے اے ہار میں خرید لواں اجازت ہووے تا اے ہار میں خرید لواں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او یارا جیڑا وی میرے یاراں وچوں اے ہار خرید سی ایک تا اس ہار لونا ہے اے ہار لینا وی اس دی نیکی تے ہمدردی ہونا ہے اے بھی اس بندے دی ہمدردی ہے جیڑا اس فقیر کولو ہار لے لوے تے اینوں نقدی پیسے دے دے تاکہ اے دا کم ہو ونجے اے خالی نہ ونجے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی عمار بن یاسر نے اس فقیر نو آکھیا بے کم طبیعہ او اللہ دا بندہ اس ہار دے کتنے پیسے لے سے دس میں تینوں دیواں. فقیر آتا ہے اللہ دا بندہ میں کی قیمت منگنی ہے میں تا اپنی لوڑ پوری کرنی میں کی کرنا جنوں مفت خزانہ مل ونجے اس کے کرنا ہے اساں او تا دا یار مینوں تا لباس چاہیدا ہے مینوں روٹی تے گوشت کھلا دے پیٹ بھر کے تے بادشاہ مینوں سواری واسطے کوئی 4 آنے دے چھوڑیا جو میں سوار ہو کے گھر تو نہیں پہنچ ونجا اتنا کچھ مینوں دے دے تے ہار تو لے لے. اگو عمار بن یاسر دا یار جیڑی ضرورت تیری ہے تو تا اپنی ضرورت دے مطابق اس ہار دی قیمت منگی ہے پر میں تینوں اس ہار دی او قیمت دیونی ہے جیڑی اس قیمت دا حق ادا ہوے. آخے او کیے جڑی قیمت میں منگی تینوں وہی دینی چاہیے. آخے نا نا اللہ دا بندہ تینوں پتہ نہیں اس ہار دی کتنی قیمت ہے اے ہار تینوں پتہ ہے جو کہ اس گلے وچ آ کے آیا ہے
تینوں پتہ کوئی نہیں جو ہار کس گلے وچ اتریا ہے، اس ہار نو کدے ہاتھ لگے ہوئے، اس ہار نو محمد دی بیٹی فاطمہ دے ہاتھ لگے ہوئے نے۔ اے ہار بڑا قیمتی ہے، اس واسطے میں تینوں روٹی بھی کھلاسا، گوشت بھی کھلاسا، میں تینوں قیمتی یمنی لباس بھی پواسا، میں تینوں چادر بھی دیسا یمن دی قیمتی جڑی سر ڈھانپ دیویں، تے میں تینوں 200 درہم بھی دیسا تے 20 اشرفیاں بھی دیسا، تے اے تیرے کولوں میں ہار لے اس کہ یار اتنا سخی لگتا تو کوئی نہ ہوئے جتنیاں گلاں پیا کرتا ہے۔ آدھا آ یار میرے گھر چلیے، فقیر نو لے کے اپنے گھر چل پیا مار بن یاسر اگا آ کے آدھا سواری واسطے میرا قیمتی اونٹ لے ونج۔ تو آخے جو گھر تک 4 آنے دے جو کرائے تے سواری لے کے چلا ونجا، میرے نزدیک اس ہار دی اتنی بڑی قیمت ہے جو یہ ہار فاطمہ دے گلے چ اتر کے آیا ہے، اس واسطے ایدی نسبت فاطمہ نال ہے تے فاطمہ دی نسبت محمد نال ہے، اس واسطے نسبتاں دی قیمت بھی لگدی، اس ہار دی کوئی قیمت نہیں، نسبت دی قیمت ہے۔ اس واسطے آدا اے لے ونج اونٹ، ایک قیمتی اونٹ لے ون سواری واسطے، اے یمنی لباس لے ون، اے گوشت پکا دیتا تے روٹی پکا دیتی، پیٹ بھر کے روٹی بھی کھلا دیتی، کپڑے بھی دے دیتے، اونٹ بھی دے دیتے، 200 درہم تے 20 اشرفیاں بھی دے دیتیاں، اونوں فارغ کر دیتا، او لگایا دوبارہ نبی کریم دی خدمت دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اوے اللہ دا بندہ فقیر کوئی گزارا چلے کہ کوئی نہ، فقیر دا یا رسول اللہ بہو کچھ اللہ نے مینوں دے دیتا ہے، میری توقع تے امید تو زیادہ مینوں مل گیا ہے، بڑا کچھ مل گیا ہے تے بڑا کچھ مل گیا ہے۔ نبی کریم فرمانے اتنا کچھ جو ملے فاطمہ دا بھی کچھ سوچیے کہ کوئی نہ جیڑی تیرے نال نیکی کیتی ہے او دا بھی حق ادا کیتے کہ کوئی نہ۔ او فقیر دا یا رسول اللہ ہور تا کچھ نہیں ہو سکدا، انج کرو کہ میں دعا منگدا تے تساں آمین، میں فاطمہ دے حق وچ دعا منگدا، شکریہ دے اندر تے بدلے دے اندر جو اس میرے نال ہمدردی کیتی ہے، میرے نال نیکی کیتی ہے فاطمہ تو زہرا نے، اس نیکی دے بدلے دے اندر فاطمہ دے حق وچ میں دعا کرساں، تساں آمین آکھو۔ تساں کہ آکھو؟ تساں وی آکھو۔ سیداں دا احترام دل وچ کر دیو کہ نہیں؟ جڑا سیداں دا احترام نہیں کردا او اللہ تے اللہ دے رسول دا احترام نہیں کر سکدا۔ اس وقت سید زادی فاطمہ تو زہرا دے متعلق فقیر ہاتھ اٹھا کے آندا ہے اللہم آت فاطمہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ دعا کر کے آندا ہے اے میرا اللہ فاطمہ نو او نعمتاں دے جڑیاں نعمتاں انسان دی اکھ نے نہ ویکھیاں ہوویں، اے میرا اللہ اس ہمدردی دے بدلے دے اندر فاطمہ نو او نعمت دے جیڑی انسان دے کن نے اج تک سنی بھی نہ ہوئے۔ اللہ ہمدردی دے بدلے دے اندر فاطمہ نو او نعمت دے جیڑی انسان دے وہم و گمان وچ بھی کدے نہ گزری ہوئے۔ اللہ دے پاک نبی آمین پیا دین، صحابہ کرام آمین پیا دین۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وہ فقیرا تیرے دعا کرن تو پہلے اللہ فاطمہ نو اس دنیا وچ میں مثال چیزاں پہلے بھی دتیاں، پہلے بھی او دے کول موجود فقیرا دے کیڑیاں چیزاں ملیاں یا رسول اللہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اونوں پہلی بے مثال چیز اے ملنی ہے جو فاطمہ محمد دی بیٹی ہے۔ فاطمہ اے دا شرف کون مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ نے محمد پاک او دا باپ بنا دیتا ہے؟ میں محمد فاطمہ دا باپ ہاں، او میری بیٹی ہے، اے بھی بے مثال نعمت ہے۔ تے اللہ نے فاطمہ نو 2 پھل دتے، فاطمہ نو 2 گل دتے، او 2 پھل جڑا نہ مننے او بالکل رول گیا۔ او کہ ہو گیا؟ اے حسن تے حسین پھل، اے محمد دے دل دے گل۔ اس واسطے اللہ نے گل تے پھل دتے جڑے فاطمہ نو، اے بھی دنیا وچ بے مثال، تے جڑا فاطمہ نو خاوند دتا ہے علی او بھی بے مثال ہے۔ اس واسطے فاطمہ نو اللہ نے دنیا وچ بڑیاں نعمتاں نال نوازیا ہے۔ صحابہ کرام نو آندے او میرے یارو
ہور دساں آکھو تا فاطمہ دے بارے اللہ نے دنیا وچ کتنیاں بے مثال نعمتاں دی صحابہ کرام دے دسو جی دسو یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑے ویلے بندہ قبر دے اندر داخل ہوندا ہے فرشتے سوال کردے سن دے پے نہیں اے نہیں سننے پے ہو زبان نال آکھو سننے پے ہو سارے جدو بندہ قبر وچ داخل ہوندا ہے تے فرشتے کی کردے تساں آدھو قبر دا عذاب تساں مندے ہی نہیں قبر دا ثواب مندے نہیں قبر نو مندے نہیں محمد پاک پہ آدھا کہ جدو مردہ قبر وچ داخل ہوندا ہے تے فرشتے کی کردے سوال کردے سب تو پہلا سوال مر ربو کا من ربو کا دوسرا سوال من نبیو کا جڑا عذاب قبر دا نہ مننے دعا کرو کہ اللہ اس قبر وچ عذاب دے او عذاب تو بچے نہیں وہ عذاب دا مستحق ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لوگو جدو قبر وچ سوال ہونے لوگاں کولو انہاں سوال دا جواب دیونا ہے من ربوں کا سوال ہونا ہے انہاں جواب دیونا ہے من نبیوں کا سوال ہونا ہے انہاں جواب دیونا ہے مادینوں کا جواب سوال ہونا ہے انہاں جواب دیونا ہے تے جدو میری بیٹی فاطمہ قبر دے اندر داخل ہوئی تے فرشتے او دے کولو سوال کرسن من نبیوں کا کہ سوال کر سن من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تے میری فاطمہ جواب دے سی خوش ہو کہ ابھی میرا نبی میرا ابا جان ہے میرا نبی میرا ابا جان ہے میرا بابا جان ہے میرا والد محترم ہے میرا پیغمبر ہے میرا نبی بھی ہے تے میرا باپ بھی ہے اے شرف اور کسے نو نہیں ملنا میری فاطمہ بیٹی نو مل وجنا ہے اس وقت نبی کریم فرماندے ہور تانوں دساں میری فاطمہ نو اللہ نے دنیا تے کیڑیاں بے مثال نعمتاں دتیاں نے او فقیرا تو تا دعا منگ لئی اللہ نو بے مثال نعمتاں دیویں او تا بعد وچ دیسی جڑیاں دتیاں سی او میرے کولو سن کتنیاں بے مثال نعمتاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے من زار فاطمہ فکأنما زارنی او کائنات والے فاطمہ تو زارا دا جے چہرہ ویکھ لیا انج سمجھو محمد عربی دا چہرہ ویکھ لیا ہے جس محمد فاطمہ نو تک لیا ہے او یقین کر لویں فکأنما زارنی اس محمد پاک دا چہرہ ویکھ لیا اللہ نے فاطمہ نو دنیا وچ اے نعمتاں جڑیاں بے مثال دتیاں فاطمہ نو اس واسطے دتیاں جو فاطمہ دے نال دا ہمدرد انسان فاطمہ دے دل وچ ہمدردی علی المرتضی دے دل وچ بھی کیویں ہمدردی ہے نا ہمدردی دی گلاں ہور بھی سنا دیواں آج میرے خیال ہے سارے ہی سنا دے پتہ نہیں اگلے جمعے جیندے رہواں کہ نہ رہواں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمدردی سکھائی ہے ہمدردی دا پیغام لے کے رمضان آیا ہمدردی دا پیغام لے کے قرآن آیا ہمدردی دا پیغام لے کے محمد جوان آیا ہمدردی دا پیغام لے کے فاطمہ تو زہرا آئی ہمدردی دا پیغام حسن و حسین لے کے آئے ہمدردی دا پیغام فضا لے کے آئی ہمدردی دا پیغام صحابہ کرام لے کے آئے کہ ہمدرد ہوندا ہے جڑے دل وچ درد ہوے او انسان ہوندا ہے بے درد انسان نہیں ہوندا او پتھر دل ہوندا ہے او انسانیت دے درجے وچ نہیں ہوندا انسان او ہوندا ہے دوے انسان دی حالت نو ویکھ کے تے اپنی حالت بھول ونجے اپنی بھوک بھول ونجے اپنی پیاس بھول ونجے تے او دے واسطے فکر مند ہو ونجے فاطمہ تو زہرا بیمار ہو گئی کہ ہو گئی بیمار ہوئی ہے تے دل وچ ایک دن خیال آئے خیال کر کے دے علی المرتضی اج میرا دل کر دے میں کو انار گھن کے کھواویں کے کھلاویں انار گھن کے چا کھلاویں اج انارا تے دل پیاکھ دے حضرت علی نو جدوں فرمائش کیتی ہے فاطمہ تو زہرا نے حضرت علی فرماندے نے میں گھر وچ اپنی دھولر شاہی وچ چکر مارے سوا ایک چونی دے کچھ بھی نہیں ملیا گھر
گھر دے اندر میں وہ چونی لے کے تے بازار ٹر پیاں اگا ونجا تے انار والے نال سودا کیتا ہے ایک چونی دے بدلے مینوں انار مل گئی ہے او انار لے کے بازار وچ ٹریا ہے جڑے ویلے رستے دے اندر آئے تے اگوں مل گئی ہے ڈاکو کون مل گیا ہے اللہ دے نام والا فقیر مل گیا ہے حضرت علی جو ہی سامنے آئے نا ادا یا علی اے اللہ دا بندہ میں فقیر ہاں کوئی شے کول ہے ہی تا مینوں دے دیویا حضرت علی دن قولا معروفا گل تا بڑی سونی کیتی اللہ دا بندہ جے کول میرے کوئی شے ہووے ہا تا اللہ دے نام تے قربان کر دیواں اپنے گھر وچ رکھن دی مینوں لوڑ کوئی نہیں میں تیری لوڑ تے ضرورت پوری کر لواں اللہ سچے دی قسم ہے میری جیب وچ بھی کچھ نہیں تے میرے گھر وچ بھی تے فقیر تکی خلائی جو ہاتھ سے توجہ ہے فقیر دی نظر آدھا میں جیب تا نہیں جاندا گھر تا نہیں جاندا کچھ ہے تے باوے کوئی نہیں حضرت علی نو اللہ دا بندہ جے گھر بھی تیرے شے کوئی نہیں جیب وچ بھی کوئی چیز اللہ دا نام بس یو انار چا دے میرا کم ہو گئی یو انار جڑا چاہی کھلائیو چا دے ویا حضرت علی دے دل لیتا ہے جو فاطمہ محمد دی بیٹی بیمار ہو کے تے فرمائش بھی کر دیے کسے طریقے دے نال میں فاطمہ دی فرمائش پوری کر دیواں بیماری دے عالم وچ اونوں ایک انار کھلا دیواں تے صحت یاب ہو ونیا خوش ہو ونیا فاطمہ دا دل پر فقیر پہ گیا دا اللہ دا نام بس یو چا دے میرا کام چل وجنا ہے حضرت علی دن جدوں اس اللہ دا نام لیتا ہے مینوں قسم بیت اللہ دے رب دی میرا دل کم گیا تے ہل گیا میں اسے ٹائم آخیا لے ون تو اپنا گزارا کر لے سانو اللہ کافی ہے شرمندہ ہو کے سر تلے سٹ کے پیاندا ہے جو فاطمہ نو کے اکس اگا فاطمہ بھی محمد دی بیٹی ہے محمد دی جھولی وچ سبق لون والی ہے ہمدردی دا سبق سکھن والی ہے محمد دی جھولی وچوں جڑے ویلے حضرت علی گھر پہنچے فاطمہ تو زہرا دی کے بنیا اللہ دا بندہ میں تینوں بھیجے انار لے آ تو تا خالی ہاتھ موڑ کے آئے حضرت علی فرماندے نو فاطمہ انار تا میں لے آندا می رستے دے اندر اللہ دے نام دا ڈاکو پہ گیا اللہ دا نام آیا تے میرا دل ہل گیا میں اساں چاہ دیتا ہے میں خالی موڑ کے آیا حضرت فاطمہ مصلی بچھا کے آدھی ہے چلو انار نہ صحیح تا انوار صحیح نماز چانی تیسی اللہ دا ذکر شروع کر دینی ہے کہ چلو انار نہیں ملنے اللہ دے طرف انوار مل ونجن نماز چا پڑھا اللہ نو یاد چا کرا تے اللہ میری بھوک آٹومیٹک مٹا دے سی او مصلی تے نماز بیٹھی پڑھ دیے تے محمد پاک دے دربار وچ انصاری انار دا ٹوکرا لے کے آ گیا ہے آدا یا رسول اللہ اے میرے ابے سائیں دیتا ہے آدا ونجو محمد کریم نو دے کے آؤ ساڈا باغ نواں نواں لتھا ہے اس باغ دے اندر پہلا ہویا جڑا اناراں دا ہے اس انار دے وچوں جڑے اچھے اچھے انار تے قیمتی انار تے پکے ہوئے تے موٹے انار میرے ابے نے ٹوکرا بھر کے تے محمد دی خدمت دے اندر دے دیتا ہے اے لو یا رسول اللہ ہدیہ تواڈے تو نہیں لے کے آیا ابے دے طرفوں محمد پاک نے ٹوکرا اپنے کول چ رکھے جڑے اپنے نال یار بیٹھے ہوئے نے کمخار بیٹھے ہوئے نے ایک ایک صحابی نو اللہ دے پاک نبی انار دیندے رہ گئے بھوکے پیاسے لوگاں دی ضرورت نو پورا کردے رہ گئے جڑے ویلے آخری انار تھوڑے جے بچ گئے تقریباً 10 انار بچے اتفاقی کتنے بچ گئے 10 انار بچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر صحابی نو آدن ونج وے میری فاطمہ نو دے وہ یہ 10 انار لئی ون تے فاطمہ نو دے کے آ حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نو انہاں دے حال دا پتہ نہیں انہاں نو محمد دے حال دا پتہ نہیں ایتھے کچھ ہور پیا ہوندا ہے اوتھے کچھ ہور پیا ہوندا ہے سارے میل تے سنجوگ کون پیا بناوندا ہے اللہ آپ سارا کچھ نظام پہ چلاوندا ہے فاطمہ تو زہرا مصلی دے اوتے بیٹھی ہوئی ہے دستک ہوئی ہے دروازہ پہ کھٹ دے تے بندہ کھلا دے سبحان اللہ 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 دروازہ کھٹکے تے حضرت فاطمہ تو زہرا باہر آئی ہے صحابی نے ٹوکرا اناراں دا دیتا ہے
ایک اپنے کول رکھے تے 9 فاطمہ نو دتے آکھے رسول پاک دے ہاتھ لگے بڑا قیمتی انار ہے بڑا برکت والا انار ہے چلو میں جو سفر کر کے آیا میں بھی تو مزدوری لے لواں میں بھی تو ایک انار چک لواں اس ایک اپنے کول رکھے ہاتھ وچ پا کے تے 9 حضرت فاطمہ نو دتے نے حضرت فاطمہ پوچھدی اللہ دا بندہ ہے انار کدھروں آئے کتھوں لے کے آئے اگے صحابیاں دے اباکی ویصلی علیکی ویعطیکی اے فاطمہ اے انار تیرے ابے جان دیتے نے تے آدھے پہ نال انار بھی ونج دے بھی میری دھی فاطمہ نو تے ون کے آنکھیں جو اللہ دا پاک پیغمبر پیا دے اے میری بیٹی انار بھی لے لے اللہ دے طرفوں درود و سلام بھی لے لے محمد تیروں تے درود بھی پڑھدا پیا انار بھی تینوں دے پیا تے ہدیہ تحفہ محمد پاک دے طرفوں آیا حضرت فاطمہ نے انار تکنے شروع کر دیتے نے گن دیاں جدوں پہنچی 9 دے اوتے کہ تا 9 انار فاطمہ تو زہرا دی اللہ دا نام واپس لے ونجے انار میرے نہیں اے انار میرے نہیں او قسم کھلا چاہندا ہے اللہ دی قسم ہے محمد پاک دے ہاتھ لگے ہوئے نے میں انار چا کے آیا تے تینوں دیون واسطے آیا امانت لے کے تیرے کولوں آ گیا ایک انار میرے کولوں ہے تے باقی انار میں تینوں چا دتے نے حضرت فاطمہ دی تا میں مغالطے وچ لگ گئی ہاں میں انار جڑے ویلے گنے نے 9 نکلے نے حالانکہ انار 10 ہونے چاہیے جے 9 انار ہون تا میرے نہیں جے 10 ہون تا میرے آکھے ایک ہی راہ دے آکھے قرآن پاک کے چلنا پاک نے قانون بیان کیتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جڑا دنیا تے ایک نیکی کرسی بدلے وچ اللہ دے مدد دے تے تو 9 دے آکھے اللہ دا نام وی ادا لے لو ادا تواڈے پورے ہو گئے ایک نیکی کرو تے بدلے وچ پر ہمدردی دی نیت نال کرو ریاکاری احسان منت کرنے واسطے نہیں جو میرے اگے جھکا رہے یہ اکھاں نیویاں رہن جے میں دے تے احسان کردا نہ احسان کر نیکی کر دریا میں ڈال پھر بعد میں پوچھنے کی بھی ضرورت زندگی باقی تے ملاقات